السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا بچہ ہے 7 سال اس کی عمر ہے، آٹسٹک ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ ہم لوگ تقریباً 1.25 سال سے لاسٹ ایئر سے یہاں پہ ہیں۔ عرفان صاحب سے جب ہماری پچھلے سال گرمیوں سے لاسٹ سیشن کے سٹارٹ سے تھوڑی پہلے ہماری ان سے بات ہوئی تھی۔ میرا بچہ جب ڈائگنوز ہوا مجھے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آٹزم ہے اس کو، یا اس کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں۔ اس وقت اس کی عمر پورے 2 سال بھی نہیں تھی، تقریباً 20 ماہ کی عمر میں ہمیں پتہ چل گیا کہ اس بچے کو یہ مسئلہ ہے اور اس کے اندر یہ پرابلمس ہیں، اور اس وقت ہم نے اس کا علاج شروع کروایا۔ مطلب اسلام آباد جیسے شہر کے آپ کہہ لیں، ہم اس کے مین ایریا میں رہتے ہیں جہاں ہر قسم کی فیسلٹیز، اچھے سے اچھے انسٹیٹیوشن موجود ہیں۔ آپ وہاں پہ جائیں تو ایک دفعہ وہاں ان کے ایکوپمنٹ دیکھ کے، ان کے اسکول دیکھ کے، ان کی ساری سہولیات دیکھ کے آپ کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اور وہ ایک ایک بچے سے 50-60 ہزار مہینے کی فیس چارج کر رہے ہیں۔ اور تقریباً 4 سال میں نے اسلام آباد کے ان اسکولوں میں اپنے بچے کو لے کے پھرتی رہی، 1 2 3 تقریباً 4 اسکول ہم لوگوں نے وزٹ کیے، جہاں ہم تقریباً اپنے بچے کو 8 ماہ سے 1 سال تک ہم ان مکمل سہولیات کے ساتھ ہم نے بچے کو ٹائم دیا، اس ادارے کے لوگوں کو ٹائم دیا کہ وہ بچے پہ جتنی اپنی محنت کر سکتے ہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں۔ لیکن میں وہاں پہ ہر چیز کے ہوتے ہوئے بھی میں آپ سے بھی بات کرتی ہوں، لیکن وہاں پہ ہر چیز کے ہوتے ہوئے بھی جس واحد چیز کی کمی مجھے لگی وہ تھی بچے کے ساتھ محنت کرنے میں اخلاص۔ جس خلوص نیت کی، جس توجہ کی، جس محبت کی میرے بچے کو ضرورت تھی، پورا سال بھی ایک انسٹیٹیوشن میں جانے کے بعد میرا بچہ، میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں اکیلے اس کو بھیج دوں گی اور وہ اکیلے واپس آ جائے گا۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے بھی وہ 40 ہزار روپے فیس دے کے بھی مجھے 24 گھنٹے جتنی بھی دیر وہ بچہ وہاں پہ گزارتا تھا مجھے اس کے ساتھ رکنا پڑتا تھا۔ اور پورے سال بعد بھی جب وہ جاتا تھا وہ روتا ہوا اندر جاتا تھا، جب وہ اپنے تھیراپی سینٹر سے نکلتا تھا وہ روتا ہوا آتا تھا۔ الحمدللہ سر عرفان سے بات ہونے کے بعد ہم نے بہت مشکل تھا ہمارے لیے، میرے جو ہسبینڈ ہیں علی کامران کے جو فادر ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے اکلوتے بیٹے ہیں، تو اس عمر میں بوڑھے والدین کو اکیلا چھوڑنا ہمارے لیے بھی ایک بہت مشکل ڈیسیژن تھا، اور اس وقت بھی ہے۔ مطلب میرا ایک دھیان ادھر ہوتا ہے اور ایک ادھر ہوتا ہے، کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں، جو واحد میرا گلٹ ہے اس وقت۔ لیکن جب میں اپنے بچے کو دیکھتی ہوں تو پھر میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے رستہ دکھایا۔ میرا سر عرفان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ، کوئی رابطہ، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ڈائریکٹ میری فیس بک پہ میں نے ایک دن کا میسیج دیکھا تو میری ان سے بات ہوئی، اور یہاں پہ آنے کے بعد الحمدللہ 1 سال میں اب میں بچے کو صبح اسکول کی وین پہ بھیجتی ہوں اور دوپہر کو 1:30 بجے وہ گھر واپس آتا ہے، اور اگلے دن صبح جب میں اس کو تیار کر کے کھڑا کرتی ہوں، گلی میں جتنی اسکول وین کے ہارن بجتے ہیں وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے کہ میرے اسکول کا ٹائم ہو گیا، مجھے جانا ہے۔ مجھے یہاں پہ بچے کو بھیج کے ایسے لگتا ہے جیسے میم گلناز کی شکل میں میرے بچے کو ایک دوسری ماں مل گئی ہے۔ وہ جتنا مطمئن، جتنا خوش اور جتنا پرسکون وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا ہی خوش، بلکہ اگر میں بھی اسکول میں جاتی ہوں تو وہ مجھے چھوڑ کے میم کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو صرف محبت کی، صرف پیار کی زبان سمجھتے ہیں۔ آپ نے دنیا کی کوئی زبان سکھا ہی نہیں سکتے، کچھ پڑھا ہی نہیں سکتے، انہوں نے آپ کے جذبوں کو، آپ کے ذہن میں موجود سوچوں کو پڑھنا ہے اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے۔ تو یہ وہ فیلنگ اور وہ ریلیشن جو میں نے سر عرفان کے ساتھ ان کا دیکھا، اور یہاں آنے کے بعد دوسری جو مثبت چیز میرے اندر آئی ہے، میرے اندر بہت زیادہ صبر اور شکر آیا۔ اس سے پہلے میں نے الحمدللہ اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے، سینٹرل یونیورسٹی آف پنجاب سے، لائیو کلاسز کے ساتھ، اور میں یونیورسٹی کی میں میری 4th پوزیشن تھی۔ میں گریجویشن میں بھی پورے پنجاب میں گولڈ میڈلسٹ رہی ہوں الحمدللہ۔ لیکن بہت ساری چیزیں پڑھنے کے بعد جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کا وقت آتا ہے، ان پہ عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔
میں نے اسلامیات میں ماسٹرز کیا. حضرت امام حسین کی زندگی، ان کا صبر، ان کا شکر، ان چیزوں کو اتنی دفعہ پڑھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بچہ دیا تو پھر مجھے وہ صبر اور شکر سمجھ آیا. میں نے ایک دفعہ ایک شعر پڑھا تھا حضرت امام حسین کے بارے میں کہ اسیران کربلا کے حوصلے تھے دید کے قابل، جہاں پہ صبر مشکل تھا وہاں پہ شکر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم والدین کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا. بے شک ہم جتنا مرضی کہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بہت بڑا کہ اس نے ہمیں صاحب اولاد کیا. لیکن اب میرے ذہن میں صرف ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس دنیا میں بھیجا، بہت سے لوگوں کو اولاد کی نعمت سے نوازا. قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بے شمار والدین وہ بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین صلاحیتوں سے مالا مال اولاد عطا کی، لیکن وہ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکے، وہ انہیں مثبت رستہ نہ دکھا سکے، وہ انہیں کسی منزل پہ نہیں پہنچا سکے. اس وقت اب جب ہم ان بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ ان کے اندر جو کمیاں تھیں، جو خامیاں تھیں، جو کمزوریاں تھیں وہ تیری طرف سے تھیں، لیکن جو کچھ تو نے ہمیں صلاحیت دی، توفیق دی اور ہمت دی، اس کے ساتھ ہم نے انہیں اس مقام پہ پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس بس صرف یہی ایک اثاثہ ہے. اس لیے میں والدین سے بھی یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں سے صرف اور صرف غیر مشروط محبت کریں. وہ ٹھیک ہوتی ہے، آپ کو ان میں بہتری نظر آتی ہے، نہیں آتی ہے، آپ اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنی محبت ترک نہ کریں. اور یہ میں نے کنگسٹن اسکول سے سیکھا ہے. جو محبت، جو توجہ، جو محنت انہوں نے اپنے بچوں کو دی ہے وہی ہمارا کل اثاثہ ہے. اور انشاءاللہ یہ محنت اور محبت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ سر عرفان کو، ان کی ٹیم کو، ان کے اسکول کو بے حد ترقی اور عروج دے. وہ دعائیں جو دل سے نکلتی ہیں شاید ان کے لیے الفاظ نہ کافی ہیں. میں جب بھی سر مجھے کئی دفعہ کہہ چکے کہ آپ اپنا کوئی میسیج دیں، میں جب بھی بات کرنے لگتی ہوں مجھے لگتا ہے میرے الفاظ کہیں کھو جاتے ہیں اور میری آنکھوں میں صرف آنسو ہوتے ہیں. اور اس سے بڑی دعا، اس سے بڑا خراج تحسین اور اس سے بڑی عقیدت میرے پاس ان کے لیے اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اسکول کو، ان کو زندگی اور صحت تندرستی دے اور ان کے اسکول کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور ان معصوم بچوں کے طفیل ان پر اپنا کرم کرے. شاید بہت ساری باتیں جو میں کہنا چاہتی تھی میں اب بھی نہیں کہہ پا رہی. اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول کرے. آمین.